ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا۔ کیا بات! علماء جانتے ہیں یہاں واحد مذکر کی ضمیر ہے جبکہ مرجع دو ذات ہے۔ ان یرضوا ہما نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے، یعنی راضی کرنا ہے ایک کو۔ ذرا سوچو، ایک طرف ذات جلالت، ایک طرف ذات رسالت، ایک طرف بنانے والا، ایک طرف بننے والا، ایک طرف کھلانے والا، ایک طرف کھانے والا، ادھر محب، ادھر محبوب، ادھر چاہنے والا، ادھر چاہت، ادھر رب، ادھر بندہ، ذات دونوں کی ایک الگ، صفات الگ، سب کچھ الگ، مگر راضی ایک کو کرنا ہے۔ اس مسئلے میں بڑے بڑوں کے قلم پھسل گئے، مگر میرے رضا، تیرے رضا، ہم سب کے رضا نے ڈنکے کی چوٹ پہ جب ترجمہ کیا تو کہا سن، یہاں اسے سے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات مراد ہے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس رضوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقرگنج بریلی شریف۔ بالکل سائنٹیفک انداز سے سمجھو، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، ہوا سے خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی پسند نہیں جان سکتے، کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، اور راضی اسی کو کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے تو آواز آئی محبوب کا دامن تھام لے۔ ارے یہاں یہ نہ دیکھ کہ کون محب ہے کون محبوب، یہاں میرا تیرا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا سن، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ عشق محبت، عشق محبت، کیا بات ہے حضور، سبحان اللہ۔ اور اسی فلسفے کو ان کے تلمیذ رشید میرے دادا جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند نے یوں کہا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ بہت اچھے یار ایک چھت پہ، توجہ چاہوں گا، چھت پہ ہم بغیر زینے کے نہیں جا سکتے، اور اللہ تک بغیر مدینے کے جا۔ یہی فکر رضا، یہی شان رضا کہ الجھے ہوئے مسئلوں ایسا سلجھا دیا کہ دنیا سمجھ گئی کہ اب اگر مصطفیٰ یعنی احمد کی رضا حاصل کرنا ہے تو احمد رضا کا دامن تھام لو، کیونکہ یہی تمہیں بریلی سے مدینے کا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ بات بڑی مشہور ہے، لیکن مجھے عنوان بھی کم و بیش کئی لوگوں سے یہی دیا گیا۔ شروع کرتا ہوں اشرفی میں، تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل، میں نے کہا نا تقریریں تو روزانہ کسی نہ کسی ممبر پہ ہوتی ہیں، آج بس نام لکھوانے بیٹھا ہوں تو اسی تصور میں ڈوب کے سن رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد الانام خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی ماں رہروی سے اجازت لے کر دہلی کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے کو میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد محدث اعظم سے سنا۔ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ دو واسطوں کے ساتھ یہ واقعہ، اس لیے کسی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری توجہ کے ساتھ نکل پڑے۔ پیر و مرشد نے روکا، کہا احمد رضا جا تو رہے، یہ کچھ تبرکات ہیں، جب نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ پہ جانا تو مسجد کے شمال پر ایک قلندر بیٹھا ہے، اسے یہ تبرک دے دینا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ کہا سنو، جا تو رہے ہو لیکن جس قلندر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ غوث اعظم کا بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، بیٹا ہے۔ اور سنو، وہ ہم شکل غوث اعظم، یعنی وہ غوث اعظم کی طرح لگتا نہیں ہے، دکھتا ہے، خد و خال میں نظر آتا ہے، چہرے کی بناوٹ میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکمل طور پہ ہم شبیہ نہیں، ہم شکل غوث اعظم۔ میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا۔ واقعات موجود ہیں میرے دوست۔ فاضل بریلوی نے جیسے ہی قدم رکھا تو بالکل وہیں بیٹھا ہوا دیکھا اس قلندر کو جہاں مرشد گرامی نے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سلام کیا تو وہاں کوئی اور نہیں،
بلکہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی موجود تھے. سبحان اللہ. آپ نے سر اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے سلام کیا. نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ فیس بک ہے، بس نظروں میں مکالمہ ہو گیا. مسکرا کے کہا مریرہ شریف سے آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. کہاں حضور؟ مریرہ شریف سے حاضر. چہرہ ایسا درخشیدہ، اتنا چمکتا ہوا کہ فاضل بریلوی ایک ہی سر میں دل بے ساختہ دو مصرے کہہ دیے. کہا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ. اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے. اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر. کیا بات ہے، واہ واہ. حضور محدث اعظم ہند نے اپنے نانا اشرفی میاں کے ان دو مصروں کو جب پڑھا تو بریلی جب پہنچے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اس پر تضمین کی، وہ بھی ہندی زبان میں، اور یوں کہا توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں. تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں. اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوب. یہ واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں، لیکن اس سے پیغام کیا نکلا؟ بالکل کلیئر کر. پیغام یہ ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بریلی کو پہچاننا ہے تو سادات کی چوچا کی آنکھوں سے دیکھو، اور سادات کی چوچا کو پہچاننا ہے تو احمد رضا. واہ زندہ باد. واہ واہ واہ. وہ احمد رضا کی آنکھ جب کسی سید پہ پڑی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور جس میں حسین اور حسن پھول. وہ احمد رضا جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے وہ احمد رضا جو سیدوں کا دامن تھام کر 10-20 سال نہیں، ساری زندگی نہیں، بلکہ قبر، بلکہ حشر، یہاں تک جنت تک کے لیے دعا مانگے تو یوں کہے کہ یا رسول اللہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. واہ زندہ باد. آمین. اور یہ واقعہ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ خود نقل فرمایا ہے کہ امام ربانی عارف حقانی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ سرکار کلا کے والد، اور آسان کر دوں محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے. ان کے بارے میں یہ روایت انتہائی مشہور ہے کہ جب آپ بریلی آتے تھے فاضل بریلوی شیرنی مگا کے فوراً میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے. اور جانتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے. اپنی نقاہت کے ایام میں بھی احمد رضا فاضل بریلوی اللہ اکبر کھڑے ہو کے سنتے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ سب کی تقریر تو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ احمد اشرف کی کھڑے ہو کے کیوں؟ تو کہا جب یہ سید صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے. آئے آئے. وہی احمد اشرف اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کے 21-22 سال کی 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی. جی محدث اعظم تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل چمک چکے تھے. منطق ہو، فلسفہ ہو، فقہ ہو، حدیث و اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر سب پڑھ چکے تھے. بلکہ محدث صورتی سے اور شاہ عبد المقتدر بدایونی سے تو محدث کی سند بھی لے چکے تھے. لیکن احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے بہت علم حاصل کیا ہے لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی، میں تجھے سنیوں کے امام کے پاس لے جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے پاس. آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا تو کہتا واہ اتنا بڑا عالم پڑھ کے بھی آیا ہے اور میرے پاس آیا. لیکن الملفوظ کے الفاظ میرے دوستو گواہ. جیسے ہی سلطان الواعظین نے کہا یہ میرے بھانجے سید محمد کی چوچوی ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے،
بس آپ مشق افتاء کرا دیں اور اپنے دارالافتاء میں انہیں ملازمت پہ رکھ لیں اور اپنے ادارے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مناسب سمجھے تو پڑھانے کی اجازت دیں۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی جملہ سنیے، سامنے غوث اعظم کا پوتا اعلیٰ حضرت اپنے منصب افتاء پر فرماتے ہیں سید محمد کی چھوچی، ارے یہ تو میرے شہزادے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں جو مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، یہ میرے کیا ہے، زور سے بولو، شہزادے، یہ تو میرے شاہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی وہ انہی کے جد امجد سیدنا غوث اعظم کا صدقہ اور عطیہ۔ واہ واہ، اگر میں نے شہزادے کو کچھ پڑھا دیا تو میں نے کچھ احسان نہیں کیا، بلکہ انہی کے گھر کی چیز انہیں لوٹا دی۔ کیا بات، کیا عشق اہل رسالت تھا، اللہ سبحان اللہ۔ وہ محدث اعظم فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی موجود ہے بہت کئی کتابوں میں، حیات محدث اعظم میں مناسخے کا، میراث کا ایک مسئلہ لے کے کہا کہ جس زمانے میں میں بریلی میں تھا ایک مسئلہ بڑا بہت پیچیدہ میرے سامنے آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ 15 لوگوں کی پشتوں کا، یعنی ان کے وہ مر گئے اور ان کے 50 وارثین تھے، ان میں جائیداد باقی۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر کے عصر تک میں محنت کرتے میں نے یہ مسئلہ لکھا، کاغذ پہ لکھ کے لایا، اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کو دکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سوال بتاؤ، مسئلہ مت کیا سوال پوچھا۔ ہاتھ میں فاضل بریلوی کے چھڑی سے نشان لگایا اور 15-20 منٹ تک کچھ ایسی لکیریں بنائی جو صرف فاضل بریلوی ہی جانتے تھے، اور بنا کے کہا شہزادے اب دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا، تو نے فلاں کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا۔ محدث اعظم فرماتے میرے پاؤں میں یہ سن کے کپ کپی آ گئی کہ جس مسئلے کو میں 10 گھنٹے تک حل کرنے کے بعد لایا تھا، میرے رضا نے 10 منٹ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اعلیٰ حضرت عصمت امام احمد رضا خان، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ اور بھی بڑا مشہور ہے، اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے اس میں لگا کے بھی بیان کرتے ہیں۔ سچائی صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں جب محدث اعظم آئے تو محدث اعظم کی ذہانت و فطانت پر اعلیٰ حضرت کو بڑا کامل اعتماد تھا۔ آپ کے شاگردوں میں 3-4 ایسے تھے کہ وہ کچھ لے کے آتے تھے، اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، دستخط کر دیتے تھے، مسئلہ صحیح سے۔ انہی میں حضور صدر و فاضل، انہی میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، سبحان اللہ، انہی میں محدث اعظم ہند، انہی میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب۔ محدث اعظم کا معمول یہ تھا کہ عصر و مغرب کے بیچ میں ٹہلنے کے لیے بازار چلے جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے، کبھی پان کھانے کے لیے چلے گئے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے شکایت کی کہ حضرت سید صاحب جو ہیں بازار جاتے ہیں، کہا اچھا میں ان کو روکتا ہوں۔ آپ نے نہ کچھ بولا، نہ کچھ کہا، نہ کچھ سنا۔ جیسے ہی محدث اعظم باہر نکلے، اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے لپک کے آپ کی دستبوسی فرما دی، ہاتھ چوم لیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جتنے لوگ بازار میں تھے دیکھ کے ششدر و حیرہ کی یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت تو لوٹ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد محدث اعظم کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب نکلتے تھے لوگ ہاتھ چومتے تھے اور یہ سوچ کے کہ جب فاضل بریلوی نے ہاتھ چوما ہے تو ضرور یہ کوئی خاص ہوں گے۔ اتنا ہاتھ چوما کہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سمجھائے محدث اعظم نے باہر نکلنا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کے ادب کا عالم یہ، جس کے احترام کا عالم یہ کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سید صاحب اگر میرے پاس پڑھیں اور وہ سبق نہ سنائیں تو دوسرے لڑکوں کی طرح ہم انہیں مار سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت جواب دیں یاد رکھو مولانا، نسب کا احترام واجب ہے، اگر مارنا ہے اور مارنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ڈنڈا دھیرے سے لگانا اور یہ سوچ کے لگانا کہ شہزادے کے ہاتھ پہ دھول لگ گئی ہے، میں اسے جھاڑ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا، اللہ، کیا عشق اہل رسالت تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، کیا پیار تھا، کیا رابطہ تھا۔ 1986 تک اسی ممبر پر میرے والد
ہر سال عرس رضوی میں آیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا عاشق کا عرس ہے, معشوق کو آنا ہے, محب کا عرس ہے, محبوب کو آنا ہے, چاہنے والے کا عرس ہے, چاہت کو آنا ہے. قابل مبارکباد مولانا منان رضا, جنہوں نے عشق کے رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریلوی سے الگ نہ کر سکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ اعلیٰ حضرت شہزادہ محدث اعظم ہند عرس رضوی. کون احمد رضا میرے دوستو؟ اعلیٰ حضرت کی ایک بات اور بھی ہے, میں توجہ چاہوں گا علماء کی. جو جیسا تھا, جس کا جیسا مبلغ علم تھا, اسی حساب سے اس نے اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کی کوشش کی. مفتی صاحب تھے تو کہا اعلیٰ حضرت تو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے. منطقی ہے, وہ تو اپنے وقت کے ابو علی سینا و فارابی اور ارسطو, جس نے جیسا جس کا ظرف تھا اسی حساب سے احمد رضا کو سمجھا. مگر میں آپ کو بتاؤں, اعلیٰ حضرت کی شاعری کی ڈائری جب اٹھاؤ گے اور بخشش کے حقائق کے نمونوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے عارف بھی تھے, جتنے بڑے وہ مفتی تھے اتنے ہی بڑے صوفی بھی تھے, جتنے بڑے وہ فقیہ تھے اتنے ہی بڑے فقیر بھی تھے, اور جتنا علم ان کے اندر تھا اتنے ہی بڑے وہ قلندر بھی تھے. اسی لیے جن کے پاس نور والا علم نہیں گیا وہ سوخت ہو گئے, جن کے پاس نور والا علم آیا اس نے نبی تو نبی کے بچوں کو بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک مرید حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی, یہ واقعہ بعض نے نجم الدین کبریٰ کی طرف بھی منسوب کیا. ابو علی شاہ قلندر, حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید تھا. اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں حج کرنے. کیا؟ ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں, شاید پہلی بار سنیں, میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو. کہا حضور آپ بھی چلے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا تصور کرنا میں آ جاؤں گا. جاؤ, مکے میں جس طرح چاہے نہ رہنا, توجہ, خدا دیوانہ باشی, دو کپڑے میں لپٹ کے گھومنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مدینے جب پہنچنا تو حد ادب. وہ دیار حبیب ہے, وہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانس سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے. ادب کرنا, مدینے کے در و دیوار کا ادب کرنا, وہاں کے جانوروں کا بلکہ کتا اور بلی کا تو بہت ادب کرنا. مرید چلا گیا. اتفاق سے اس زمانے میں تو ایسا مدینہ نہیں تھا جیسا اب دکھتا ہے, کھجوروں کے نخلستان میں گھیرا ہوا سرکار کا گنبد خضرا, ٹہنیوں سے جو ہے جالی بنی تھی, اس وقت یہ بھی نہیں تھا ترکیوں والا. تو کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے جیسے الٹے پاؤں لوٹنا چاہا, ایک کتا جو ہے چھوٹا سا, اس کی پیٹھ پر اس خادم کا اس مرید کا پاؤں پڑا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا کیونکہ جوتا اس نے جوتا پہن لیا تھا نکلتے ہوئے. زخم اتنا گہرا تھا کہ کتا پے پے کرتا ہوا آگے بڑھا. اس خادم نے اس کتے کو 3 دن تک تلاشا کیونکہ پیر کی بات یاد آ گئی. مشکل تمام وہ کتا ملا تو اس نے اس خادم کی پیٹھ, اس کتے کی پیٹھ پر مرہم لگایا, پٹی لگایا, اسے رخصت کیا. کچھ مہینوں کے بعد جب وہ اپنے وطن لوٹا اور پانی پت میں اپنے مرشد سے نظر ملائی تو مرشد کے چہرے پہ جلال, غصہ اور جلال کی وجہ سے منہ پھیر لیا. جب ناراضگی کی وجہ پوچھی تو پیر نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرنا, تو نے اسے زخمی کر دیا, تجھے پتا اسے کتنی تکلیف ہوئی. اتنا سننا تھا تب تک خادم بولا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنا سنتے ہی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پیٹھ دکھائی, کہیں نادان وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا. وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا. یعنی قلندروں کی زبان میں
صوفیہ کی زبان میں، مجازیب اور سالکین کی زبان میں یہ استعارہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے میں مدینے کا کتا ہوں تو مطلب وہ اپنی قطبیت کا اعلان کر رہا ہے، قلندریت کا اعلان کر رہا ہے، ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذرا احمد رضا کی ظرافت دیکھ، اپنا مقام بیان کر دیا، کوئی سمجھ نہیں پایا اور یوں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جتنے بڑے وہ عالم تھے نا، اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم کچوچا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نہیں قطب الارشاد کہہ رہا ہے، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے۔ اب تو سمجھو، اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی۔ ارے تم لڑا لڑا کے اپنا سر پٹک پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے، احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ سیدوں حق ہے، کیا بات ہے۔ آخری بات، کیونکہ دستار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا، توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھنا ایک ایسی مجمع البحرین شخصیت کہ 2-4-10 جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 2-4 نمبروں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے یہ سوبھاگ بھی سلسلے عالیہ اشرفیہ کو حاصل ہوا جب ماہنامہ المیزان میں امام احمد رضا نمبر آیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لفظ تو شیعوں کا ہے، شیعہ لوگ اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں، ہم کیسے امام کہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھیے، آپ نے امام کیوں لکھ لیا؟ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے جواب دیا تھا، آج میں لکھ رہا ہوں، دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کے یورپ تک، ہر جگہ امام زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ That was the great gift from کچوچا شریف، یہ ہم نے دیا تھا۔ ہمیں لڑانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ اشرفی ہیں، وہ اشرفی ہیں کہ ہم اسے اشرفی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں عشق احمد رضا نہ ہو، جس کے دل میں احمد رضا کی محبت کی چاشنی نہ ہو۔ ہم احمد رضا کو، احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جنہیں میں نظیر نہیں نظریہ کہتا ہوں، عالم نہیں علم کہتا ہوں، فقہ نہیں فقیہ نہیں سراپا فقہ کہتا ہوں، جنہیں میں جنہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمیذ رشید کہتا ہوں۔ وہ احمد رضا اگر فقہ پر بات کرے تو وقت کا امام اعظم نظر آئے، وہ احمد رضا اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو تو فیثاغورس، ارسطاطالیس اور پولی سینا جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے۔ وہ احمد رضا جب علم توقیت، علم تقویم، علم حیت اور علم قیافہ پہ بولنے لگے تو خیالیوں کا خیال اڑ جائے۔ وہ احمد رضا جو سقراط اور بقراط کی بقراطی کو فلسفہ قدیمہ کے جھولے میں ڈال کے پھینک دیتے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی۔ وہ احمد رضا جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو احقاق حق اور ابطال باطل کی تلوار، وہ تلوار جسے بھارتیوں نے نہیں مکہ مدینہ کے لوگوں نے کہا ھذا حصام الحرمین علی منہر القدس۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا کی بات کرتے ہو جو اگر علم نحو کی طرف متوجہ ہو جائے تو لگے کہ سیبوے کی زبان بولی جا رہی ہے، اگر صرف کی طرف تو جرجانی کا رنگ نظر آئے، اگر علم بدیع اور بیان کی طرف متوجہ ہو جائے تو عبدالقاہر جرجانی کا رنگ نظر آنے لگے، اور اگر تصوف کے اسرار بیان کرنے لگے تو پرتو غوث سبحان اللہ۔
احمد رضا کو ہلکے میں نہ لینا. احمد رضا غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. احمد رضا غریب نوازی کا نام ہے. احمد رضا مخدوم اشرف کے ترک سلطنت کے نتیجے کا نام ہے. احمد رضا شاہ برکت اللہ کی برکت کا نام ہے. احمد رضا خاتم الاکابر کے علم و عرفان کا نام ہے. ارے احمد رضا مصطفیٰ کے بے شمار معجزوں میں سے عرصِ رضوی حضور تاج العلماء زندہ باد. واہ 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 سبحان اللہ. اسی لیے تو جس زمانے میں نبی کو مردہ کہنے والی یہ مردہ جماعت مردہ کہہ رہی تھی، اسی وقت کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. واہ واہ دعا گو ہوں پورے خانوادے اعلیٰ حضرت کے لیے، اور وہ اس لیے کہ ہم انہیں دے کیا سکتے ہیں. یہ لوگ تو حضرت منانی میاں کی رگوں میں تو فاضل بریلوی کا ڈی این اے، صرف غلامی کا پٹا نہیں. واہ واہ واہ. یہ ایسا نہیں کریں گے تو کون کرے گا. انہوں نے تو بہت عزت دی، مجھے دی، میرے والد کو دی، ہر جگہ ہمیں آگے بڑھاتے رہے. ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ بس سیدوں کی دعا جو ابن من جدہی بالتسلسل چلی آ رہی ہے اور اس گنہگار تک آئی ہے. میں دعا دیتا ہوں کہ مولا کریم آپ کا سایہ عاطفت پوری سنیت پہ دراز رکھے. اب اعلیٰ حضرت کے گلشن کے انیک پھولوں میں سب سے پرانے پھول آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سب پہ دراز رکھے اور اس جامعہ نوریہ رضویہ اور اس کے صحن کو خوب سے خوب تربام عروج عطا فرمائے. کہنے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.